نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام، چاند سورج کا نظام، سورج ستاروں کا نظام بنایا، ہواؤں کو چلایا، پانی کو زمین کو پانی پر بچھایا۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا۔ بارشوں کو برسانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سورج کو مشرق سے نکالنے والی اور مغرب میں غروب کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ چاند کی منازل، چاند کا بڑھنا گھٹنا اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ چھری کا کاٹنا بھی اللہ کے امر سے ہے۔ آگ کا جلانا بھی اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ ہوائیں اللہ رب العزت کے حکم اور ارادہ سے چلتی ہیں۔ درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی اللہ رب العزت کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت وراء الورا ذات ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی موت کا نظام بنایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی موت کا یہ جو نظام بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ پھر جو برے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیاں اور مصیبتیں بھیجتے ہیں، اس پر تکلیفیں آتی ہیں، اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ما خلقتکم وبی الیکم حاجۃ الا ان تسألونی، وفی روایہ تستغفرونی فاغفر لکم وتسألونی فاعطیکم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ مجھے کوئی تمہاری ضرورت تھی، ہاں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں مغفرت کروں گا، اور اسی طرح کچھ اور مانگو تو وہ بھی عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت اور بندگی کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو مناتے رہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارتے رہیں۔ لیکن اگر ہم سے گناہ ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے صلح کر لیں۔ زندگی میں آپ روزانہ 70 مرتبہ کوئی گناہ کرتے ہیں، 70 مرتبہ آپ اس گناہ کے نادم ہوں اس پہ، اور اس کے لیے آپ معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی نہیں رہے گا۔ کل قیامت کے دن وہ روزانہ کا 70 مرتبہ کیا ہوا گناہ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ایسے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ لیکن ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ آج ہوا کیا؟ آج شیطان نے محنت کی، اللہ رب العزت نے پریشان کیا۔ شیطان کی محنت سے ہم نے، اللہ فرما رہے نا انہ لکم عدو مبین اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ یہ اس شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری ہی عبادت کرو، یہ اصل سیدھا راستہ ہے۔ لیکن ہم نے شیطان کے راستے کو اپنایا، رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا، اور ہم نے شیطان کی عبادت کی۔ ہم زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں، ہمارا ہر عمل بتاتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے عمل کر رہے ہیں یا شیطان کی مان کر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر اس میں اگلا وار شیطان کا یہ ہوا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں، تو اس میں شیطان نے یہ وار کیا کہ اس نے کوشش کی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف نہ جائے، اللہ کے بنائے ہوئے ان بندوں کی طرف چلا جائے، دوسرے لوگوں سے جا کر اپنے مسئلے بتانا شروع کر دے، دوسروں سے اپنے مسئلے حل کروانے لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہ جائے، اللہ رب العزت سے دوبارہ یہ اپنا تعلق نہ جوڑ لے۔ وعزتی وجلالی لاقطعن عمل من یعمل غیری ولألبسنہ ثوب المذلہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے میری عزت اور میری بزرگی کی قسم، میں ضرور اس آدمی کی امید کو توڑوں گا جو میرے غیر پر امید باندھے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ثوب المذلہ عند الناس، اور میں ضرور اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلت کا لباس پہناؤں گا۔ اب دیکھیے نا، ہم پریشان ہیں، بجائے ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کے ہم استخارے کروانے چلے جاتے ہیں، نام والدہ کا نام دے کر استخارے کروا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی اس چال میں بھی نہیں آتے اور وہ وظائف کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہاں بھی شیطان کی محنت چلی، اب کیا ہوا؟ اب وظیفے کرو جی، اب وظیفے
کوئی شرکیہ وظائف ہیں، کوئی بلیک میجک کے وظائف ہیں، لیکن ہم بغیر کسی مشورے کے، دیکھیے بغیر آپ کو کوئی بخار ہوا، آپ کو کوئی بیماری ہوئی اور آپ بغیر کسی ڈاکٹر کے پوچھے آپ میڈیکل سٹور سے کوئی بھی میڈیسن اٹھا کے آپ کھانا شروع کر دیں تو کیا خیال ہے؟ آپ کا جسم ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جو یہ یوٹیوب سے نت نئے وظیفے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہماری پریشانیوں کا حل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے تھوڑی سی مزید اپنی طرف متوجہ کیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو شرکیہ وظائف بھی نہیں کرتے، لیکن آخری شیطان کی جو چال یہاں بھی چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے پکارنا مقصود ہی کوئی نہیں ہوتا، صرف وظیفے پہ وظیفہ کیے جا رہے ہیں۔ یا ودود یا اللہ پڑھیں ہیں، کتنی دفعہ جی 1.25 لاکھ مرتبہ کیوں پڑھے ہیں؟ شوہر ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیے کہ آپ اللہ رب العزت سے جب یا ودود یا اللہ جل جلالہ، جب اللہ رب العزت کو پکارے ہیں تو کیا اللہ رب العزت کی وہ عظمت اور بڑائی جو اس اسم مبارک میں ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے؟ کیا دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی میرا مسئلہ حل فرمانے والے ہیں اور میرے اللہ ہی میرا مسئلہ حل فرمائیں گے؟ جب تک یہ یقین نہ بنے تب تک 1.25 لاکھ نہیں، 1.25 کروڑ نہیں، 1.25 ارب مرتبہ بھی آپ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کو پڑھتے رہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہیں مسائل حل ہو جائیں تو اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں یہ جو پہلے 5-6 منٹ ذکر ہوتا ہے، ذکر کو سن لیجئے، اس کے بعد عمل کی ترتیب بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو آپ ان اپلوڈ ہونے والے وظائف کو لازمی سنیے، ہرگز مس نہ کیجیے۔ دیکھیے جس طرح میڈیسن لیتے ہیں نا آپ، روزانہ صبح دوپہر شام آپ میڈیسن کھاتے ہیں، اسی طرح یہ وظائف بھی آپ کے لیے میڈیسن ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ صبح دوپہر شام جس طرح میڈیسن کی ڈوز لیتے ہیں، صبح دوپہر شام ہم ایک وظیفہ لازمی اپلوڈ کر دیں۔ صبح دوپہر شام جب آپ یہ خوراک لیں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین بنے گا، اور اس یقین بننے کے بعد جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ جو رپورٹس آ رہی ہیں چینج آف لائف کورس کرنے والوں کی اور ان وظائف کو کرنے والوں کی، الحمدللہ رپورٹس یہ ہیں کہ جہاں سالوں وظیفے کرتے کرتے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے، آج صرف ایک دفعہ وظیفہ کرتے ہیں، ایک دفعہ وظیفہ بھی نہیں، بس مصلی پر جا کر اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ صرف وہ لوگ نہیں چاہتے جو اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا نہیں چاہتے، جو نمازیں پڑھنا نہیں چاہتے، جو گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ہم من مرضی کی زندگی گزارتے رہیں، ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ تو یہ لوگ وظیفے کرتے کرتے پھر اللہ رب العزت سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو پریشانی آتی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ جن لوگوں کو گناہوں کے باوجود کوئی پریشانیاں نہیں آتی، ان کو پرسکون نہ سمجھیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، موت کے بعد ان کی پکڑ ہوگی اور وہ پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت کی جو عظمت اور بڑائی ہم نے سنی، اس یقین کے ساتھ کہ میرے مسئلے اللہ رب العزت ہی حل فرمائیں گے اور میں نے اپنے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے، درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ جمعہ المبارک کا آگے دن آ رہا ہے، تو یہ بابرکت دن ہے۔ جمعہ کے دن اگر خاص طور پہ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس دن درود پاک کی تعداد آپ 70 مرتبہ کم از کم کریں گے، اول آخر۔ ویسے عام طور پہ 3 دفعہ بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں، 70 مرتبہ پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے گا، لیکن درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا، جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔